الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. یہ بیان ہوا کہ وہی اللہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. تم بہت ہی کم حق مانتے ہو، بہت کم شکر کرتے ہو. اس حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں. انسان کو اللہ تعالی نے ہر نعمت بے بہا دی ہے. بے بہا کا مطلب ایسی دی ہے جس کا کوئی مول ہو سکتا نہیں، اور جو دی ہے بہت عمدہ دی ہے. اس کا کوئی بدل نہیں. ہم ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، لاکھ کوشش کر لیں. ہم بہت کم شکر کرتے ہیں اور کبھی سوچا بھی نہیں
کہ ہمیں ان نعمتوں کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ جو نعمت ملی تھی اس کو جس کام میں لگانا تھا اس کام میں نہیں لگایا، جس کام کے لیے اللہ نے وہ نعمت عطا کی تھی اس کام کی طرف بہت کم توجہ، حالانکہ اصل شکر یہی تھا کہ جو نعمت ملی جس کام کے لیے ملی اس کو اس کام میں لگا دیا جائے، مگر ہم نے استعمال میں اپنی مرضی کی اور اللہ تعالی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ کبھی کوئی نعمت چھن جائے، کم ہو جائے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا، ہم سے کیا چیز کم ہو گئی۔ کافروں کا یہ حال کہ وہ تو شکر کرتے ہی نہیں، مومن کہلانے والے، ایمان والے، میں نے آپ کو بتایا تھا ساری عمر ایک ٹھنڈے پانی کے گلاس کا بھی ہم شکر ادا کر سکتے نہیں۔ ظاہری شکر زبان سے کہنا، حقیقی شکر دل سے اس کی قدر کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا۔ اللہ تعالی نے شکر گزار بندوں کی جو تفصیل بیان فرمائی ہم نے اس پر بھی توجہ نہیں دی۔ جہاں تک پورا حق ادا کرنے کی بات ہے وہ تو شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالی کی عطا سے مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ، جن کے بارے میں ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ان میں کوئی کمی، وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ما شکرنا کا حق کا شکرے کا، یا اللہ جیسا تیرا شکر ادا کرنے کا حق میں وہ ادا نہیں کر سکا۔ یہ میری آپ کی تعلیم ہے، حالانکہ وہ اللہ کے شکر گزار تھے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب تھے، مگر میری آپ کی تعلیم کے اتنا بڑا درجہ جو مخلوق میں کسی اور کا نہیں، اس کے باوجود جب وہ یہ فرما رہے ہیں ہمارا کیا حال ہونا چاہیے۔ 3 چیزوں کا بیان ہے اس آیت میں، آنکھ، کان، ناک۔ ان نعمتوں کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان تینوں کو اللہ کی طاعت کہنا ماننے میں، فرما برداری میں لگا دینا چاہیے۔ سمع، اس کی طاعت کیا ہے کہ منہیات، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس میں نہ لگائیں۔ کان سنیں تو وہ بات سنیں جو سننی چاہیے، اور جو نہیں سننی چاہیے اس سے اس کان کو الگ رکھا جائے۔ آنکھوں کی کیا ہے؟ بصارت، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے، اس کی بھی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، سکھایا گیا ہے، تو آنکھوں کو ان چیزوں سے روک لیا جائے جن سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں سمجھداروں نے اور بہت سی باتیں لکھی آنکھ اور کان کے حوالے سے۔ آنکھ بند کر لیں کچھ نظر نہیں آتا، مگر کان کتنے بھی بند کریں کو تھوڑی سی آواز
جاتی ہے۔ اس حوالے سے بھی صوفیاء نے اور دوسروں نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ جو آنکھیں ہیں دو ہیں، اس کو بھی طاعت یعنی فرما برداری کہنا ماننے میں لگائے۔ صنعت باری، اللہ نے کیا کیا بنایا اس میں غور کرنا ہے۔ تو کانوں سے اللہ کا حکم سنیں، آنکھوں سے اللہ کے جلوے دیکھیں اور دل سے اللہ کا شکر کریں۔ اخلاق ذمیمہ، ایک ہوتے ہیں اخلاق حسنہ اور ایک ہوتے ہیں اخلاق ذمیمہ، زال سے ہے۔ ذمیمہ کا مطلب بری باتیں، بری عادتیں، دل کو ان سے پاک اور صاف رکھنا، برائی کی خواہش بھی اندر نہ آئے، اتنی صفائی ہو۔ مقناطیس ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو پکڑتا ہے جو اس سے مماثلت یا اس سے مناسبت رکھتی ہیں، جو مناسبت نہیں رکھتی وہ ان کو نہیں پکڑتا۔ تو جب دل میں صفائی ہو جائے گی تو پھر برائی کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ دونوں آنکھوں میں نور ہے، اللہ تعالی کے مشاہدے میں، اس کی کائنات میں ہر وہ چیز جو اس کی معرفت، اس کی پہچان کروا رہی ہے اس میں لگاؤ، اور اس کی محبت کے سوا کوئی اور ہمارا کام نہ ہو۔ آپ مزدوری کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہیں، ان سب کو کیوں اپنایا ہے کہ رب نے دیے ہیں، یہ رب کا حکم، مگر ہر ایک سے ہم رب کی فرما برداری کی طرف جائیں، نافرمانی کی طرف نہ جائیں۔ یہ دل اللہ تعالی کے جلووں کی آماج گاہ بن جائے، اس میں نور آ جائے، اور اس دل سے یہاں بیٹھے بیٹھے آپ اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ میں نے دل صاف کرنے، دل کی حالت کو صحیح کرنے کے حوالے سے آپ کو بہت سی باتیں پچھلے جمعے سنائیں۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سر سے پاؤں تک جو وجود ملا ہے، یہ سارا کا سارا ہم اللہ کی رضا میں لگا دیں۔ آپ کھائیں، آپ پئیں، آپ سوئیں، آپ چلیں، آپ دوڑیں، آپ کھیلیں، آپ آرام کریں، آپ خوش ہوں، یہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا آپ کے لیے بنی ہے، مگر آپ دنیا کے لیے نہیں بنے۔ کھانا ہے جسم میں طاقت آئے تاکہ عبادت کر سکوں، محتاجی سے بچوں، ہر حال میں اس کا شکر کریں، ہر حال میں۔